السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ محترم ناظرین، دوستو اور ساتھیو، پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے، یہ بات رکھی ہے کہ ترک دعوت یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو نہ سنانا، نہ بتانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جتنے لعنت ملامت کرنے والے ہیں یعنی ساری مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان کی حالتیں دو میں سے ایک ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم دنیا میں یا تو عزت کی حالت میں رہتی ہے یا تو ذلت کی حالت میں رہتی ہے۔ یہ دونوں حالتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو عزت و ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کی زندگی گزارنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو عزت کی ہوتی ہے یا تو ذلت کی ہوتی ہے۔ عزت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، پھر مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے عزت ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک حالت عزت کی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری حالت جو ذلت کی ہے وہ اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان پر ذلت چھا دی گئی، ڈال دی گئی۔ یہاں اس آیت سے مراد بنی اسرائیل ہیں کہ ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا، ذلت اور رسوائی کا ان کو شکار کر دیا۔ اب یہ دو حالتیں ہیں، عزت کی اور ذلت کی۔ میں آپ سے اگر سوال کروں، پوچھوں کہ عزت اور ذلت، ان دونوں حالتوں میں سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو عزت عطا کرے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا انعام ہوگا۔ اگر اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت نہ دیتے ہوئے اللہ انہیں ذلیل کر دے، اللہ انہیں ذلت کا شکار کر دے، تو یہ کیا ہوگا؟ کیا اللہ کا انعام ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا انعام اس سے تو ہم ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ذلیل کر دے اور وہ انعام ہو۔ تو یہ دو حالتیں ہیں، ان دونوں حالتوں کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ ان دونوں حالتوں میں سے ہم لوگ کس حالت میں ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ تو کہنا یہ ہے دوستوں اور ساتھیوں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ذلت بھی اللہ دیتا ہے اور عزت بھی اللہ دیتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہلتا ہے نہ گرتا ہے۔ ایسے حالات بن جائیں اور ہم اور آپ ذلیل ہو جائیں، پستی کے شکار ہو جائیں، تو آپ بتائیں کیا یہ اللہ کا انعام ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ یہ ذلت، یہ رسوائی کیوں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔